رمضان المبارک میں ایک عظیم ہستی کی ولادت ہوئی جنہیں حضرت محمد خود اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، جنہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور امت محمدی کی خدمت کو اپنایا۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ظہر کی نماز ادا کر لی تو اسی وقت امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ امام حسن علیہ السلام کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک طرف آپ کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ہے اور دوسری طرف آپ کی پرورش بھی آغوش رسالت میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ آپ نے خود امام حسن علیہ السلام کے کان میں اذان دی، اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا اور 7ویں دن عقیقہ کیا اور آپ نے حکم دیا ان کے بال منڈوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے 7 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے اور حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے، کبھی امام حسن علیہ السلام کی طرف، پھر آپ نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سید سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے بیچ صلح کرائے گا۔ امام حسن علیہ السلام کی محبت اور معافت نے اس پیشن گوئی کو پورا کر دیا۔ آپ کی اس صلح سے اسلام کی عظمت اور دین مصطفیٰ کی سربلندی کا ایک نیا باب کھلا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی کنیت ابو محمد تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ کنیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو کبھی آپ کے گالوں کو چومتے، کبھی آپ کے لبوں کو چومتے، کبھی اپنی گود میں کھلاتے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی اپنے پیٹ پر بٹھاتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو امام حسن علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ نبی پاک نہ انہیں صرف بیٹھنے دیتے بلکہ ان کی خاطر سجدے کو طویل کر دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نبی پاک سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کا چہرہ مبارک، سینہ اور قد مبارک اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک روز فرمایا، تم کوئی تقریر کرو تاکہ میں بھی سنوں۔ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے زبان کھولوں۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت امام حسن علیہ السلام انہیں دیکھ نہ سکیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے تقریر کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ سنتے رہے۔ جب حضرت امام حسن علیہ السلام اپنی تقریر ختم کر کے چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک ہی نسل تو ہے جس میں ایک دوسرے کا فرزند ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بہت کم بولتے تھے اور اکثر خاموش رہتے تھے، لیکن جب بولتے تو کوئی ان کے سامنے لب بھی نہ ہلا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام عورتوں کی محفلوں میں بہت کم شریک ہوتے اور لڑائی جھگڑوں میں کبھی نہ پڑتے۔ آپ کسی کے معاملے میں دخل اندازی بھی نہیں کرتے تھے، لیکن جب کوئی آپ سے رجوع کرتا تو حکمت اور دلیل کے ساتھ بات سمجھا دیتے۔ آپ علیہ السلام نے 3 بار اللہ کی راہ میں اپنا مال نکال دیا، 2 مرتبہ ایسا کیا کہ خود کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا۔ آپ نے 25 بار پیدل حج ادا کیا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام میں سے جب کوئی گھوڑے پر سوار ہوتے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی تو وہ دوڑ کر آگے بڑھتے اور رکاب یعنی زین کی پٹی تھام لیتے اور اسے اپنے لیے شرف سمجھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کندھوں پر حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک شخص نے کہا، صاحبزادے کتنی اچھی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول پاک نے فرمایا، اور سوار بھی بہترین ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام شاہ سواروں میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں حضرت حسن علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بھر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک روز حضرت حسن علیہ السلام آئے
اور رسول پاک کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ کر دکھایا اور کہا، امام حسن علیہ السلام نے اسی طرح رسول پاک کی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ یہ بات رسول پاک نے 3 بار فرمائی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار جب آپ مدینہ منورہ کی ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوعمر حبشی غلام بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ اس کتے کو کھلاتا۔ اسی طرح سے اس نے پوری روٹی آدھی آدھی بانٹ کر کھا لی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم نے یہ کیوں اپنی آدھی روٹی اس کتے کو دے دی اور خود زیادہ حصہ نہیں کھایا؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، میری آنکھیں اس کی آنکھوں کو دیکھ کر شرم محسوس کر رہی تھیں کہ میں زیادہ کھا جاؤں اور اسے کم ملے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا، عثمان کا غلام ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا، اور یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا، یہ باغ بھی اسی کا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں یہیں بیٹھے رہنا۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے گئے اور اس غلام کو خرید لیا، ساتھ ہی وہ پورا باغ بھی خرید لیا۔ پھر جب واپس آئے تو اس غلام سے فرمایا، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ یہ سن کر وہ غلام اٹھ کر بولا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں آپ کا حکم ماننے والا ہوں اور فرمانبردار ہوں۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا اور یہ باغ بھی تمہیں دے دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن اور حسین علیہ السلام رسول پاک کے ہم شکل ملتے جلتے، اور جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کا دور ختم ہو گیا تو یزید پلیت نے چاہا کہ ان دونوں شہزادوں امام حسن اور حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس کی حکومت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ اسی وجہ سے یزید نے امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو بیلا پھسلا کر اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ انہیں ایسا زہر دے جس سے وہ پھر کبھی اٹھ نہ سکیں۔ ظالم یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی سے کہا، اگر تم امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دو گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا اور تم محل کی رانی بن جاؤ گی۔ یزید بہت عرصے سے اس سازش میں تھا کہ کسی طرح حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ دونوں حضرات راستے سے ہٹ گئے تو وہ پوری سلطنت پر اکیلا راج کر سکے گا۔ جب یزید نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو زہر دینے کے لیے کہا تو وہ لالچ میں آ کر راضی ہو گئی۔ اس نے کئی بار امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا لیکن ہر بار اللہ کے حکم سے زہر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار اس بدنصیب عورت نے ایک ہیرے کو باریک پیس کر اسے پانی میں ملا دیا اور اسی گھڑے میں ڈال دیا جس سے حضرت امام حسن علیہ السلام رات کو اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 17 صفر کی رات حضرت امام حسن علیہ السلام رات کو سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو پکارا۔ اس وقت بی بی زینب اپنے مصلے پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے بھائی کی آواز سنی وہ فوراً ان کے پاس پہنچی۔ تب حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بی بی زینب، میں نے ایک بہت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں تمہیں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب نے کہا، بھائی جان، کیا خواب دیکھا ہے؟ تب حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ، میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میری والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا سے شکایت کی، اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینے میں مجھے اور میرے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہت ستایا گیا، لوگ ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہتے رہے۔ تو میرے نانا جان نے فرمایا، اے میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد مجھ سے ملنے والے ہو۔ جیسے ہی بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے یہ سنا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گئیں اب ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ بی بی زینب کے والد حضرت علی اور والدہ بی بی فاطمہ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور اب معصوم بی بی زینب صرف اپنے دونوں بھائیوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سہارے تھیں۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ تب حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بہن، مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا دو۔ بی بی زینب گھڑے سے پانی نکالنے لگی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہی آج ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے گھڑے سے پانی نکال کر اپنے بھائی کو پلا دیا۔ یہ وہی پانی تھا جس میں امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے زہر ملا دیا تھا۔
زہر والا پانی پینے کے کچھ دیر بعد امام حسن علیہ السلام کے جسم کے اندر ہی اندر زہر اثر کرنے لگا، ان کی آنتیں کٹنے لگیں، انہیں خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں، ان کے جسم کے اندر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب بہت ڈر گئیں اور زور زور سے رونے لگیں۔ اتحاز لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ زہر کے اثر سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی آنتوں کے 100 ٹکڑے ہو گئے اور آپ 3 دنوں تک خون کی الٹیاں کرتے رہے۔ زہر کے اثر سے چہرہ مبارک نیلا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے جو اگر کسی اور پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج اگر کوئی مدینے آ کر دیکھ لیتا تو وہ سمجھ جاتا کہ رسول اللہ کا یہ پیارا نواسہ زہر کے اثر سے کیسے تڑپ رہا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینے میں نیک اور اللہ والے لوگ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، وہ رو رو کر بے حال تھے۔ بی بی زینب اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کو تڑپتے ہوئے دیکھتی جاتی اور اللہ کے حضور چپ چاپ اپنی جھولی پھیلا کر فریاد کرتی، اے میرے اللہ، میرے بھائی کو شفا عطا فرما۔ آج مدینے کے ایک چھوٹے سی مٹی کے گھر میں جو انسان زہر سے تڑپ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی تھی جسے ان کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ اپنے مبارک کندھوں پر بٹھا کر بازار کی سیر کروایا کرتے اور فرماتے، اے لوگوں، یہ دونوں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میرے بچے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی، لیکن آج رسول اللہ کے پیارے نواسے کو زہر دے کر اس طرح تڑپایا گیا کہ ان کا چہرہ نیلا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر باہر آنے لگیں اور خون کی الٹیاں ہونے لگیں۔ بس تقدیر کا فیصلہ آ چکا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، جاؤ میرے جنت کے پھول حضرت امام حسن علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ، میرے اس پیارے پھول کو ظالموں نے بہت تڑپایا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی بیوی تھی، لیکن امام حسن علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ جب ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس دردناک خبر کا پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے، بھائی جان، بس ایک بار مجھے اس شخص کا نام بتا دیجئے جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ یہ سن کر امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور پوچھنے لگے، حسین، اگر میں نے تمہیں اس کا نام بتا دیا تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے غصے سے جواب دیا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسن علیہ السلام نے بڑی نرمی اور درد بھری آواز میں فرمایا، پھر تو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اگر زہر دینے والا وہ نہیں ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک اور بے گناہ کے قتل کا الزام لگ جائے گا۔ اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین انتقام دینے والا ہے۔ پھر 3 دن بعد وہ منحوس لمحہ بھی آ پہنچا جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنی وفات قریب نظر آنے لگی۔ تب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پاس بلایا اور فرمایا، حسین، جاؤ میری نانی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جا کر پوچھو کیا ان کا نواسہ حضرت حسن علیہ السلام اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ کے قدموں میں دفن ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جلدی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ غم اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز میں انہوں نے فرمایا، نانی جان، امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیں گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے پیارے نواسے کی یہ حالت سن کر رو پڑیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی وہ غمگین لہجے میں کہنے لگی، ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ خوشخبری لے کر اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اجازت کی بات بتائی تو وہ دھیمے سے مسکرائے اور پھر اداس لہجے میں بولے، حسین، مجھے ڈر ہے کہ نانی نے صرف میری محبت میں یہ اجازت دے دی ہو، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگ لینا، اگر اس وقت بھی اجازت مل جائے تو مجھے رسول اللہ کے قدموں میں دفن کر دینا، لیکن اگر اس وقت کچھ لوگ اس کا اعتراض کریں تو حسین، کوئی جھگڑا مت کرنا، اے میرے پیارے بھائی، اگر جھگڑا ہونے لگے تو مجھے میری امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ آخر کار وہ لمحہ آ پہنچا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کلمہ شریف پڑھا اور اپنی روح کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ ان کی وفات کی خبر پورے مدینے میں آگ کی طرح پھیل گئی، ہر طرف ماتم چھا گیا، بازاروں اور گلیوں میں لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ مدینہ شریف کی ہر گلی، ہر مکان سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔
ہر کوئی اپنے پیارے امام کا آخری دیدار کرنے کے لیے آ گیا۔ اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں اتنی زیادہ بھیڑ تھی، اگر اس وقت ایک سوئی بھی پھینکی جاتی تو شاید وہ بھی زمین تک نہ پہنچ پاتی۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا، ان کا جنازہ تیار کیا گیا، پھر مسجد نبی کے سامنے لایا گیا اور پھر ایک صحابی آگے بڑھے، حضرت امام حسن علیہ السلام کا جنازہ پڑھایا اور پھر وہ جنازہ لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی طرف چل پڑے۔ لیکن جیسے ہی مروان اور اس کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام کو رسول اللہ کے قدموں میں دفن کیا جائے گا، تو وہ سب تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آگے بڑھ آئے۔ انہوں نے ظالمانہ انداز میں کہا، جب ہمارے خاندان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس جگہ دفن نہیں کرنے دیا گیا تو اب ہم امام حسن علیہ السلام کو بھی یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کڑے لہجے میں فرمایا، تم لوگ ہوتے کون ہو جو میرے بھائی کو ان کے نانا کے قریب دفن ہونے سے روک رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم میں سے کوئی میرے راستے میں آیا تو میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ حالات ایسے بن رہے تھے، اگر ایک بھی تلوار اٹھ جاتی تو مدینہ شریف پھر سے صحابہ اور اہل بیت کے خون سے بھر جاتا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے روتے ہوئے فرمایا، تم کیسے ظالم ہو کہ اپنے نبی کے پیارے نواسے کو ان کے قدموں میں دفن نہیں ہونے دے رہے ہو؟ لیکن مروان کے لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، وہ تلواریں اٹھائے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، اے میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی وہ وصیت یاد نہیں جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا، اگر مجھے نانا کے قدموں میں دفن کرنے پر لوگ اعتراض کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے میری امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے سب کو اشارہ کیا اور کہا، چلو جنت البقیع چلتے ہیں، آج میرے پیارے بھائی امام حسن علیہ السلام کو میری ماں حضرت فاطمہ کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ پھر سب جلدی سے جنت البقیع پہنچے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے قبر کھودی گئی اور شام ہوتے ہی انہیں ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قریب دفن کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی وفات کوئی عام بات نہیں تھی، اس کا اثر پورے اسلامی دنیا پر پڑا۔ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا، بازار بند ہو گیا، لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیے، ہر طرف ماتم ہی ماتم تھا۔ لوگ امام حسن علیہ السلام کے غم میں اس قدر ڈوب گئے کہ انہیں اپنی نجی پریشانیاں تک بھول گئیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔